अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अल्लाह ताला मोहम्मद साहब सलामती क्या दे हाल आपको। है? अल्लाह आपको इज्जत दे। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से सर। क्या नाम है? इंतजार मेहदी। इंतजार भाई, क्या हुक्म है भाई, बोलें। मोहम्मद साहब क्या हाल है? आपने तो कोई इनकलाब ही बर्पा कर दिया है। मैं ताड़ा खादिम हाँ, मैं की इनकलाब कर रहा हूँ। अल्लाह आप तुम्हें इज्जत दे। मैं तो 1 महीने से आपको सुन रहा हूँ दिन अल्लाह रात। आपको हाँ, अल्लाह आपको सलामती दे। अल्लाह आपको इज्जत दे। और आप माशाल्लाह आपने जो काम शुरू किया अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करे थैंक यू सर। और 55 की आपको तरक्कियां दे और आपके इल्म में और अल इजाफा करे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। अरे भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी सर आपसे बात करने की। जी जी, कोई हुक्म है साढ़े और हस्ते? सुनाए। बस जी, कोई हुक्म है अच्छा हमारे लिए कोई? हाँ अलामा साहब मेरा पहला सवाल तो ये माले फ़ै के मुतल्लिक है जी। कि ये माले फ़ै और ये जो खुम्स की आयत है सूरह अनफाल में, इसके हम्म, बारे में क्या तो सवाल है? ये माले फ़ै क्या है? तो फ़ै ये देखें, कुरान कुरान में मजीद जो में। फ़ै आया है ना, कुरान में जो फ़ै आया है वो दो मानों में है। फ़ै के लफ्जी जो माने है ना, वो पलटने को बोलते हैं, पलटने को, वापस रुजू करने को फ़ै बोलते हैं। जी और फ़ै जो वो दो आयतें जो सूरह हश्र में है, वो ये है कि एक एक इस मानों में है कि एक एक फ़ै होता है जो जंग के बगैर हाथ में आ जाता है। कुफार जब सुलह करते हैं, एक जी वो है जो सुलह नहीं करते, लड़ते हैं, तो जंग में गनीमत के तौर पे आता है। कुरान में जी अमवाल के मुतालिक लफ्ज़ फ़ै जो आया इन दो मानों में है। हदीस में यह आया कि फ़ै गनाइम के लिए मखसूसन इस्तेमाल भी हुआ है, तो ये है, ठीक है ना। लेकिन वो कुरान जी में दोनों के लिए फ़ै है। हाँ जी, ओके। ये अलामा साहब ज़रा ये आयत थोड़ा सा निकाल लें, ये माले फ़ै वाली सूरह क्या हश्र में। निकालें भाई, आप तो शिया हैं भाई, आप शियों के लिए क्या निकालना, वो उमरियों को बोलने दो ना, वो तो उनका उनका काम है, नहीं शियों को इससे उससे कुछ क्या ख्याल। समझना चाह रहे हैं सर। आप बोलो क्या सवाल, क्या सवाल बोलो ना, तब मैं उसको समझा दूंगा। सवाल ये है अलामा साहब, मैंने ये चंद दिन पहले एक तकरीर सुनी थी अलामा इम्तियाज अब्बास काज़मी साहब की। इसकी उन्होंने इस आयत से अल्लामा इम्तियाज हुसैन काज़मी साहब हैं। हाँ, क्या अच्छा, क्या उन्होंने बोला इस उन्होंने? आयत से अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है ना। हम्म, ठीक। आवाज आ रही है अल्लामा साहब? आ रही यार, ये भाई बात करो। ओ नहीं, उसको छोड़ो, उलमा को छोड़ दो भाई। उलमा तो वो तो आपके जो पाकिस्तान के उलमा है ना, वो तो किसी भी आयत से किसी भी चीज को साबित कर सकते हैं। उनका उनका तरीक़ेकार नहीं ही नहीं और होता है ना। उन्होंने कहा था कि ये जो आयत खुम्स वाली आयत है और ये वाली जो आयत है माले फै वाली, उन्होंने हम्म, ये कहा था कि इसके साथ एक लामे मिल्क लगा हुआ है, वली जिल कुर्बा, वलिल्लाहि वली रसूली वली जिल कुर्बा। हम्म, उन्होंने कहा था कि ये जो लामे मिल्क है वो अल्लाह के साथ भी आया है और ये रसूल के साथ भी आया है हम्म। और यही लामे मिल्क जिल कुर्बा के साथ भी आया है तो कुर्बा से और ये मुराद तो उनकी खिलाफत। ये देखें, फ़ै किसका हक बनता है, किसका हक नहीं बनता, वो जमात उमरिया को छोड़ने दो ना, उनको बात करने दो। तो ये फ़ै जी अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का हक है, और इसमें किसी दूसरे का हक जी नहीं है। अनफाल में भी किसी दूसरे का हक नहीं है। यसअलूनका अनिल अनफाल कुल इन अनफाल लिल्लाहि वल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का हक है, ठीक है ना? जी। जी। तो ये और अलामा फ़ै साहब फ़ै यही है, पूछना फ़ै चाह रहे थे देखें, कि फ़ै है, खिलाफत और चीज़ है, फ़ै और चीज़ है। अगर वो चाहते हैं कि भाई उस आयत से खिलाफत साबित करें, उनका मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है। बहरहाल में जो हमने जो आयत में पढ़ी है, उसमें खिलाफत नहीं है, वो फ़ै ही है। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ जी, कुछ हेलो। मजीद कहना आपने? जी बोलें। जी सर, ये सर एक वज़ू के बारे में भी मैंने ना वो सवाल पूछना था। ये चंद दिन जी। पहले गांधी साहब की वीडियो सुनी थी, आपके भी माशाल्लाह वो जो मुनाज़रा था वो भी देखा था। हुँ, जी।
تو اس میں انہوں نے ایک دلیل دی تھی کہ یہ جب تیمم کا بات آتی ہے نا، مطلب تیمم والے حصے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا ہاتھ کا مسح اور منہ کا مسح کا ہے کہ آپ اپنے منہ پہ اچھا مسح کریں اور ہاتھ کا مسح کریں، اس میں المرافق نہیں آیا. اگر وہ جو ہم پاؤں پہ مسح کرتے ہیں نا الالکعبین والی جو بات تھی، ٹھیک ہے، یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاؤں کا مسح ہوتا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تو وہ کعبین نہ آتا. جس طرح کے تیمم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے مسح جو ہے وہ منہ کا کریں پاک مٹی لے کے اور اپنے ہاتھوں پر، تو ہاتھوں کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ الal مرافق نہیں آیا. وہ وہاں پہ جو وہ میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا تھا، لیکن اس میں ایک اور بھی دلیل دی تھی مرزا انجینئر صاحب نے کہا تھا کہ شیعوں کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم کے اندر نہ اگر پاؤں کا دھونا ہوتا تو تیمم کے اندر بھی پاؤں کا مسح آ جاتا، جبکہ پاؤں کا مسح کوئی نہیں آیا. ضروری نہیں. کس نے کہا ضروری ہے کہ تیمم اور وضو ایک ہونی چاہیے؟ کوئی ضروری ہے بھائی؟ کوئی ضروری ہے کہ تیمم اور وضو ایک جیسے ہونے چاہیے؟ نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں، ختم بات. یہ کس نے کہا ہے کہ تیمم اور وضو ایک جیسے ہونے چاہیے؟ کہ اگر وضو میں پیروں کی مسح ہے تو پیروں کو وہ تیمم میں بھی پیروں کی مسح ہونی چاہیے. یہ قیاس کا نام نہیں ہے وہ بھائی، اس سے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی ربط ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ پیروں کی مسح کرو، واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور ان کے پاس روایات بھی ہیں، اور ان کے علماء نے خود اعتراف کیا ہے نہیں کہ انہوں قرآن دیکھیں، عبداللہ ابن عباس وغیرہ سب انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن صرف پیروں کے مسح کرنے پہ دلالت کرتی ہے، پیروں کے دھونے پہ دلالت نہیں کرتی. تو بات ہی ختم ہے نا. بات ہی ختم ہے. یہ اس طرح قیاس کرنا، یہ قیاس ہی باطل ہے. جب بھائی اللہ تعالیٰ نے تیمم اور چیز ہے، وضو اور چیز ہے. بہت ہو سکتا ہے کہ تیمم، بلکہ یہی ہے کہ تیمم کا طریقہ کار یہ اور ہے اور وضو کا طریقہ کار یہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کا آپس میں قیاس کرنا، اگر اللہ نے کہیں کہا ہو نا کہ ان کا آپس میں اس طرح قیاس کرو تو ٹھیک ہے بھائی. اللہ نے اگر کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو کوئی حدیث ہے نہیں، یہ اپنے سے بنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا علامہ صاحب، یہ جو قرآن مجید میں امام کا لفظ آتا ہے، جس طرح سورہ یاسین میں ہے کہ کل شعین آسان فی امام مبین، یا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں تو یہ جو اپنے ترجمہ کر دیتے ہیں یہ والا کہ جی وہ اعمال نامہ ہے تو اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے تو اعمال نامے کے ساتھ آئیں گے. تو یہ امام مبین جو ہے، امام مبین سے تو امام ہی مراد ہے نا، جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یا یہ کوئی اعمال نامہ ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. دیکھیں یہ قرآن میں ہر لفظ ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اگر امام ایک جگہ ایک معنوں میں ہے تو ہر جگہ اسی معنوں میں ہے. یا مثلا کوئی بھی الفاظ اس طرح، بہت سارے الفاظ ہیں اس طرح، یا الذین آمنوا، المؤمنون، بہت سارے الفاظ ہیں. وہ ہر جگہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی کس طرح تفسیر کی ہے. اہل بیت علیہ الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے کس طرح اس کی تفسیر کیا ہے. تو ابھی جو ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس آیت کے متعلق کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی کہ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس سے کتاب مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. حدیث میں ہو سکتا ہے اس سے امام بھی مراد ہوں، اور اگر دونوں منصوص ہے تو دونوں روایت ہے. کبھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور میں اپنے سے تفسیر نہیں کرنا چاہتا جیسے ذاکرین وغیرہ کرتے ہیں نا. میں تو کتاب کو دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی میں وہ آپ چلے جائیں، میں وہ نکال کے میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. میں وہ تفسیر برہان نکال کے اس میں سے میں آپ کو یہ اس آیت کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح تفسیر کی ہے میں وہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں تفسیر برہان لے کے آؤں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں. اس سے مراد کتاب بھی ہے اور اس سے مراد امام معصوم علیہ السلام بھی ہے. دیکھیں یہ کتاب تفسیر برہان ہے، چاپ اصل میں بیروت کی چھاپ ہے، پر قم میں اس کو دوبارہ چھاپا ہے. جلد نمبر 6 سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کی یہ ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اچھا، اس کی جو آیت ہے وہ یہ علی ابن ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت ہے
کہ کل ای فی کتاب مبین. اور ابن عباس نے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا واللہ الامام المبین ابین الحق من الباطل ورثته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد مزید روایات ہیں ادھر، مثلا روایت کافی طویل ہے یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ نامہ اعمال وکل شیء، حدیث نمبر 14 جو اس باب میں ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس سے مراد نامہ اعمال ہے. پھر اور بھی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالی فیہ علم کل شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ابو بکر عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ هو التوراۃ، یہ تورات مراد ہے؟ فرمایا کہ نہیں. یہ انجیل مراد ہے؟ فرمایا کہ نہیں. وہ اس سے مراد قرآن مجید ہے؟ فرمایا کہ نہیں. قال فأقبل امیر المؤمنین علیہ السلام، اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا هو هذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالی فیہ علم کل شیء، یہ وہ امام مبین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رکھا. اچھا، تو جب احادیث میں دونوں باتیں آئی ہیں نا، احصیناہ فی امام مبین، تو دونوں صحیح ہیں. ایک آیت قرآن کے 10 معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن کے بطن ہیں، ان کے پردوں کے پردے ہیں، پردوں کے پیچھے پردے ہیں. یہ احادیث میں ایک آیت کے 20 معنی ہو سکتے ہیں اور سب صحیح ہو سکتے ہیں، بشرطی کے وہ میرا کلام نہ ہو، کسی عالم کا کلام نہ ہو، عالم صاحب نے بنا دیا، ٹھیک ہے، بشرطی کہ وہ حدیث ہو، بشرطی کہ وہ روایت ہو. تو یہ سب روایت میں دونوں موجود ہیں. نامہ اعمال بھی صحیح ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کتاب مبین، نامہ اعمال میں سب، اور امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی جو کتاب ہے کلام اللہ المجید، یہ ہمارا اور آپ جیسا کلام تو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے ہر کلام ایک آیت کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں، کئی پردہ اندر پردہ، کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مرحلے میں اس سے مراد کتاب مبین سے مراد نامہ اعمال، دوسرے مرحلے میں امام معصوم علیہ السلام ہے.